السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے آپ ہوں گی نازیہ۔ 5 منٹ ہم باقی اسٹوڈنٹ کے جوائن کرنے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن جزاء فی الدارین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللهم انا نسألك علما نافعا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ جی نازیہ، کل کی کلاس کے حوالے سے بتائیے، ہم نے کیا کیا تھا اور آپ نے کیا ریویژن کیا ہے؟ بسم اللہ، ہماری کل زکوٰۃ کا تھا آپ کا
اس میں ایک زکوٰۃ جو اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے، انتہائی اہم رکن ہے، جیسے کلمہ توحید، نماز، زکوٰۃ اہم تین رکن ہے، اور اس کی ادائیگی کے قرآن پاک میں 70 دفعہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کی ادائیگی کا بتایا گیا ہے۔ اور زکوٰۃ مال کی پاکیزگی کا ایک اہم طریقہ ہے جو اسلام میں وضع کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے مالدار پر یہ فرض عائد کر دیا کہ وہ اپنے مال سے حاجت مندوں اور حقداروں کو کچھ حصہ دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم عدولی کی وجہ سے اس کا مال اللہ کے ہاں اور مسلمانوں کے ہاں بھی ناپاک تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان وسیل قلب ہو۔ اس کے اور زکوٰۃ کی امید قرآن پاک میں بھی بے شمار دفعہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پھر اگلے سورۃ بقرہ میں، سورۃ مجادلہ میں، سورۃ نور میں بھی، سورۃ حج میں بھی، پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کی ہدایت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یہ سورۃ نور میں ہے۔ اسلام سے پہلے زکوٰۃ کی فضیلت کے لیے پہلے اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام نے غریبوں کی دستگیری کا درس دیا، حالانکہ یہ وہ دور تھا جب اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی اور اہل مکہ سخت مخالفت پر کمر بستہ تھے۔ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ان پر ظلم ستم کیے جا رہے تھے، لیکن جتنے بھی مسلمان ہوئے ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی بھائی چارے کا حکم دیا۔ جو غریب مسلمان ہیں، جو مالدار مسلمان ہیں، وہ اپنے غریب بہن بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اور قرآن پاک میں 70 دفعہ 70 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور پھر اس کا خاص نصاب مقرر کیا ہے، 2.5% اپنے مال کا 2.5% حصہ زکوٰۃ کا جو ہے اس میں سے۔ زکوٰۃ کے جتنے لوگوں کو دی جانی چاہیے، وہ جو لوگ اس کے پہلے آپ کے رشتے دار، ماں باپ اور اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اس کے علاوہ آپ کے رشتے دار اور پھر ملدار پڑوسی، اس کے بعد پھر اور لوگ، وہ لوگ بھی زیادہ تر حقدار وہ لوگ ہیں جو شاید یہ بتا نہیں سکتے کہ وہ ضرورتمند ہیں، اپنے حیا میں اپنی صفت پوشی میں رہتے ہیں، ان کا زیادہ حق ہے۔ جو اس کا نصاب ہے وہ 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی، اور وہ جو 1 سال تک وہ مال جو آپ کے پاس جمع ہو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور کیا تھا اس میں، اس میں اس کے بعد جتنا اس کے بعد مال ہے، اور رمضان میں، اور رمضان میں اس لیے کہا گیا ہے کہ رمضان میں آپ زکوٰۃ دیں تاکہ جو لوگ رمضان میں اور عید کی خوشی میں وہ لوگ شامل ہو سکیں، تاکہ وہ ان کے سحری رفتاری کا اہتمام ہو سکے، وہ رقم دیں ان کو، اور تاکہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم اس لیے دیا ہے تاکہ اس مال سے وہ لوگ بھی اپنی خوشیاں اور اپنے فرض عبادات پوری کر سکیں۔ میں بس یہ تھا کہ اور چیزیں اور بھی تھیں لیکن مین اس کا ٹھیک ہے۔ اچھا، دعاؤں کا کیا تھا؟ کل کون سی دی گئی تھی؟ کل دوائی میم کو نہیں دی تھی نا آپ نے، کل زکوٰۃ کا تھا نا، کل دعا کوئی نہیں تھی۔ زکوٰۃ کو ہی دوبارہ شروع کرنا تھا۔ پچھلی ساری دعائیں یاد ہیں؟ جی میم یاد ہے، کل جو آپ نے سنی تھی دعا، وہ کھانا نہیں، کھانے کے بعد دعا تھی، شروع بسم سے اللہ پڑھ لیں، الرحمن الرحیم۔ نازیہ ساری دعاؤں کو شروع سے ایک مرتبہ ریویژن کر لیں تاکہ ریوائز بھی ہو ٹھیک جائے گا اور پتہ بھی چل جائے گا کہ یاد ہے۔ ٹھیک ہے میم۔ کل والی دعا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ دوسری دعا تھی کسی کے یہاں کھانا کھانے کے بعد کی دعا، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ پھر جب چاند پر نظر پڑے، اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق، چاند پہ نظر پڑے تو نیا چاند دیکھنے والی دعا، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ جی، پھر ایک تھی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ پھر یہ پہلے شروع کی دعا تھی نا، ایک رمضان کے پہلے شروع کی دعا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، یہی تھی۔ پھر ایک تھی دوسرے شریک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرے شریک تھی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ پھر ایک اور تھی آپ نے شب قدر کی دعا بھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، وہی والی دعا تھی۔ پھر روزہ رکھنے کی دعا،
وبصومی غدنا نویت من شہر رمضان. پھر روزہ کھولنے کی دعا تھی، اللہم انی لقسمت وبک امنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اور ایک تھی نیا امامہ پہننے والی، ایک یہ تھی نا نیا نیا لباس یا نیا امامہ پہننے والی، نیا پھل والی. اللہم جی بارک لنا فی اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سعینا وبارک لنا فی مدینہ. جی ایک نیا پھل والی تھی، ایک نیا امامے والی تھی. پھر وضو سے پہلے کی دعا بسم اللہ والحمد للہ، وضو سے پہلے کی دعا. پھر وضو کے درمیان دعا، جس پہ یہ مجھے صحیح یاد ہے، اس میں غلطی کر رہی تھی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع داری وبارک لی فی رزقی. جی اور نیا ماما والی ایک رہ گئی ہے، ایک نیا ماما والی نیا لباس پہننے والی نیا اور نیا لباس نیا امامہ، جی نئی چادر. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ واعوذ من شرہ و شر ما صنع لہ. جی اور شیطان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نازیہ روزہ رکھنے کی دعا دوبارہ پڑھیں آپ. اچھا، وبصومی روزہ رکھنے کی وبصومی غدنا نویت نویت من شہر رمضان. اور روزہ کھولنے کی اللہم انی لقسمت وبک امنت نہیں، وعلیک اللہم انی لقسمت وبک امنت. امن تو نہیں ہے نا، آمن تو اس میں کھڑی آتی ہے، اس میں کھڑا زبر آتا مجھے ہے. جی کھڑا زبر آتا ہے. میں دوبارہ پڑھتی ہوں، اللہم انی لقسمت وبک آمنت جی وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. بالکل. ہم تیز پڑھتے ہوئے تھوڑا سا کھڑی زبر کو لمبا کرتے ہیں. جی وبک آمنت. ٹھیک ہے. اچھا زہرا آپ سنائیے. میم جتنی بھی یاد کی تھی ساری. جی 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 اچھا پہلے نیا چاند دیکھنے وقت کی. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلامی والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. اور پھر جب بھی کسی وقت چاند پر نظر پڑے اعوذ باللہ من شر حذر غاسق. اور پھر ایک شب قدر کی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور پھر روزہ رکھنے کی تھی، وبصوم غد نویت من شہر رمضان. اور ایک افطار کرنے کی، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اور پھر ایک نیا پھل دیکھنے کی تھی، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سعینا وبارک لنا فی مدینہ. اور پھر وضو کرنے کی دعا تھی، بسم اللہ والحمد للہ. پھر وضو کے درمیان کی ایک دعا تھی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اور پھر رمضان کے پہلے عشرے کی تھی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور دوسرے عشرے کی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور تیسرے عشرے کی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. جی اور پھر ایک نیا کپڑا پہننے کی بھی، جی اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک جی خیر ما صنع لہ واعوذ من شر و شر ما صنع لہ. الحمد للہ تمہیں تو ساری یاد ہے. کل ہم نے بات ختم کی تھی مصارف زکوٰۃ پر، اس کو آج کنٹینیو کرنا تھا. زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے ڈسکشن ہو گئی تھی.
زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے اس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک آیت جو کہ میں نے کل آپ کو ریڈ کر کے بتائی تھی، لیکن اس کی تفصیل رہ چکی ہے۔ قرآن مجید میں آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک صدقات، زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، دار ہیں، وہ محض غریب، محتاج، کارکن اور ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی زندگی سے رہائی دینے کے لیے، آزادی کے لیے، قرضداروں کے اوپر سے قرض کا بوجھ اتارنے کے لیے، اللہ کی راہ میں مسافروں پر جو ہے وہ اپنے زکوٰۃ کا مال کا خرچ کر دینا، یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ بے شک اللہ بڑی حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 8 مصارفین کا ذکر کیا گیا ہے۔ کون کون؟ فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، رقاب، غارمین، فی سبیل اللہ اور ابن السبیل، مسافر۔ کون کون ہیں؟ فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، غلام کی آزادی، مقروض، فی سبیل اللہ اور مسافر۔ پہلا مصرف جو زکوٰۃ کا بیان کیا گیا ہے، پہلا اور دوسرا، فقیر اور مسکین، فقراء اور مساکین، دونوں ہی مالی ضروریات کے لیے دوسروں کے مالی تعاون کے محتاج ہوتے ہیں۔ دونوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقیر سے بڑھ کر مسکین خستہ حال ہوتا ہے۔ فقیر تنگ دست ہوتا ہے، مسکین بھی تنگ دست ہوتا ہے۔ فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جس کے پاس کچھ مال کا کچھ حصہ بھی نہ ہو، ضروریات زندگی اس سے پوری نہ ہوتی ہوں، فقیر اور مسکین اسی تعریف کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ تیسرا مصرف جو ہمارے پاس ہے، عاملین علیہا، وہ لوگ جو زکوٰۃ اور عشور جمع کرنے پر مأمور ہوتے ہیں، ان سب کو زکوٰۃ فنڈ سے اجرت تنخواہ دی جاتی ہے، وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ جو لوگ زکوٰۃ وغیرہ جمع کرتے ہیں تو ان کو بھی اسی جمع کی گئی زکوٰۃ میں سے ان کی اجرت دی جاتی ہے، تو وہ اس کے حقدار ہوتے ہیں۔ عامل جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہوتا ہے، وہ صرف اپنے کام کی بنا پر اس کا حقدار ہے، نہ کہ زکوٰۃ کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، کہ اس کو تنخواہ ملی ہے تو وہ اس پر حلال ہے۔ اسی طرح چوتھا مصرف جو ہمارے پاس ہے، مؤلفۃ القلوب، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ایک منٹ رکیے گا، مجھے نازیہ ایک منٹ دے دیجیے۔ جی، چوتھا مصرف مؤلفۃ القلوب ہے۔ جی آپ کیا کہتی ہیں نازیہ، دوبارہ بولیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ایسے لوگ جو مسلمان نہ ہوں لیکن ان کے دل میں اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو
دوئی کے لیے زکوٰۃ سے مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ کھلے مسلمان ہو جائیں، کیونکہ بکس میں جو ہم لوگ پڑھتے تھے تو یہی چیزیں لکھی ہوتی ملفت القلوب کے بارے میں. جی بالکل. دیکھیں مؤلفۃ القلوب یہ جو لوگ اسلام کے سخت مخالف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مال دے کر ان کی مخالفت ختم کی جا سکتی ہے. یہ یا ایسے نادار کافی وغیرہ ہوتے ہیں جن کی مالی امداد کر کے ان کو اسلام کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ امیر ترین ہیں، وہ اس کے حقدار بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو مال دے کر ان کا اگر جو ہے وہ دل جو ہے وہ پھیر لیا جا سکتا ہے اسلام کے لیے. یا وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد جو نئے نئے مسلمان ہوں جی جی اور ان کی جو ہے وہ مالی حالات جو ہے وہ اتنے اچھے نہ ہو تو ان کی بھی مدد کی جائے. ایسا نہ ہو اس نیت سے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تنگی کے اعتبار سے جو ہے وہ دین سے ہی محروم ہو جائیں، تو ان کی بھی جو ہے اس اعتبار سے مدد کی جا سکتی ہے. تو مؤلفۃ القلوب میں مؤلفۃ القلوب کا مطلب جو بظاہر مطلب ہے وہ یہ ہے کہ دل جو ہے وہ کا پھیر لیا جائے. دل جوئی کرنا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح رقاب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. رقاب کے تحت کون لوگ آتے ہیں؟ گردنیں غلام. چھڑانے میں. جی اسلام سے پہلے دنیا کے اکثر ممالک میں جو ہے وہ غلامی کا دورہ تھا. کمزور جو ہے وہ نادار پسماندہ انسانوں کو طاقت کے زور پر جو ہے وہ اپنا غلام بنا لیا کرتا تھا. تو ان کی اگر ایسے غلام کو آپ نے خرید کے آزاد کر دیا تو یہ بھی زیادہ حقدار ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنا جو ہے زکوٰۃ کا مالی معاوضہ دے کر غلاموں کی آزادی کروا سکتے ہیں. تو چھٹا مذہب جو ہمارے پاس ہے وہ غارمین ہے. غارمین قرضدار، یعنی مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ آپ قرض داروں کے قرض کو ادا کر کے کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں نا. اسی طرح فی سبیل اللہ، اللہ کا یہ کام ہے خرچ کرنا اللہ کے راستے میں. جی اچھا. اب یہ اللہ کے راستے میں دو طریقے سے ہو سکتا ہے، جیسے کہ فی سبیل اللہ کے اعتبار سے جہاد کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان پر آپ اپنا مال خرچ کر دیں، یا جو اللہ کے راہ میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ علم حاصل کرنے کے علم لیے، حاصل دین کا کرنے کے علم. لیے طالب علم، تو آپ اس کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں. تو دونوں ہی فی سبیل اللہ کے. میم دینی مدارس کو بھی ہے نا. جی جی بالکل. اور ابن سبیل یعنی کہ مسافر. مسافر. جی زکوٰۃ کا جو 8واں مصرف قرآن مجید میں بیان کیا گیا وہ مسافر ہے. وہ مسافر مطلب جن کے پاس سفر کا خرچ نہ ہو اور زکوٰۃ لینے کا اقدار بھی ہو. دیکھیں اگرچہ وہ گھر میں اپنے مالدار ہو لیکن اگر وہ لیکن سفر میں دست ہو جائے، ہاں مالی تعاون کا محتاج ہو، تو زکوٰۃ سے اس کی آپ مالی مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. المراد الذي انقطعت به الاسباب في سفره عن بلده ومستقره وماله فانه يعطى منه وان كان غنيا من في بلده. اس سے مراد وہ شخص ہے جس کے وسائل اور اسباب گھر ٹھکانہ اور مال سے دور سفر ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئے ہوں، اس کو مال زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے اگرچہ وہ اپنے شہر میں کیا ہو، امیر مانا جاتا امیر ہو. ہے. تو ان 8 مصارف کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا. زکوٰۃ کا جی فقراء، مسکین، عامل، مؤلفۃ القلوب، رکاب، اور پھر اس میں غارم جو مقروض ہیں. فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں نیک کام پہ خرچ کرنا، جہاد کرنا یا دین کی کرنا، خدمت کر رہے ہوں. اور ابن سبیل جو مسافر ہوں. اور فقراء جیسے کہ میں نے آپ کو کل ڈسکس کیا تھا یہ بات کہ فقراء اور مساکین کے اندر زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے رشتے داروں کو ڈھونڈ لیں. تو اس میں آپ کو رشتے داروں کو فرسٹ پرائیورٹی. اس میں آپ کو اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اجر ملے گا اور اس میں آپ کو ایک صلہ رحمی کا بھی اجر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. 2 چیزوں کا ملے. جی اچھا. زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل، بالغ، آزاد اور صاحب نصاب شخص پر واجب ہوتی ہے. صاحب نصاب
جب نصاب پورا ہو جانے کے بعد 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ کا فرض ہو جاتی ہے. فرض ہو جاتی ہے عاقل مسلمان بالغ شخص پر جو صاحب نصاب ہو. 1 سال گزر جائے. سونے کا نصاب 52.5 تولہ سونے کا نصاب جو ہے وہ 7.5 تولہ اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ 52.5 تولے ہے. تو سونا چاندی میں 40واں حصہ نکال کر بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. یہ ضروری نہیں کہ سونا چاندی کی زکوٰۃ میں سونا چاندی ہی دیا جائے، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ اگر آپ بازار کے بھاؤ سونے چاندی کی قیمت لگا کر پیسے وغیرہ دے دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. اگر کسی کے پاس تھوڑی چاندی اور تھوڑا سونا ہے اور سونا چاندی میں سے کوئی بھی الگ الگ دیکھا جائے تو بقدر نصاب نہیں پہنچتے، جیسے مثال کے طور پر 7 تولے سونا ہے تو اس کے پاس اگر 4 تولے سونا ہے، 5 تولے سونا ہے اور 52.5 تولے چاندی ہے تو اس کے پاس کم ہے، 52 تولے ہے یا اس سے بھی کم ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ تو ایسی صورت میں دونوں کو ملا کر ان کی مجموعی قیمت نکالی جائے گی. ٹھیک ہے. اور مجموعی قیمت کے اعتبار سے جس نصاب یعنی کہ سونا یا چاندی کو وہ پہنچ رہے ہوں گے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہ سونا پورا ہے نہ چاندی پورا ہے تو زکوٰۃ کس بات کی دی جائے. ٹھیک ہے. آپ ان کو ملا کر ایک مجموعی قیمت نکلوا لیں. اگر وہ قیمت آپ کی 7 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی پر پہنچ جاتی ہے تو آپ زکوٰۃ کے مستحق ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جن زیورات کی عورت جو ہے وہ خود مالک ہے، خواہ وہ اپنے گھر سے لے کے آئی ہو، میکے سے لائی ہو، یا وہ اس کے شوہر نے اس کو بنا کے دیے ہو شادی کے بعد اور اس کو اس کا مالک بنا دیا ہو کہ یہ تمہاری ملکیت ہے، تم جو چاہو اس کے ساتھ کرو. تو جیسے میم حق مہر میں ہوتی ہیں، زیور حق مہر میں ہے. حق مہر میں بھی ہے، یا حق مہر اگر حق مہر نہ بھی ہے، جیسے مثال کے طور پر شوہر نے بنا کے دیا اور اس نے کہا یہ تمہارا ہے، تمہاری ملکیت ہے، اس کی مالک تم ہو، تو اس میں پھر جو زکوٰۃ دی جائے گی وہ عورت کی طرف سے دی جائے گی. ٹھیک ہے. جب آپ مالک بن گئے تو ان زیورات کی زکوٰۃ عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے ان زیورات کے اعتبار سے اپنی زکوٰۃ ادا کرے گی. میم ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا، فار ایگزامپل اگر میاں آپ کو دیتا ہے، خرچ دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے، آپ وہ پیسے جمع کریں پھر اس میں سے زکوٰۃ دیں. اس کی تو ہے ہی آپ مالک. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا. فار ایگزامپل آپ کو پیسے ملتے ہیں، آپ سیونگ کرتے ہیں، پھر ان پیسوں سے آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیں. صحیح ہے. بالکل. زکوٰۃ صدقات وغیرہ اور خاندان نبوت. عن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. کیا عبد المطلب بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات اور زکوٰۃ جو ہے وہ لوگوں کے مال و دولت کی میل کچیل ہوتی ہے، اور ان کی آل کے لیے نہیں ہے. ہاں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے. سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اس حدیث ان کی اور طریقے سے مدد کر دینا. بالکل. لیکن اس حدیث میں زکوٰۃ اور صدقہ کو جو ہے وہ میل کچیل کے لحاظ سے کہا گیا کہ جس طرح میل کچیل نکال کر جب میل کچیل ایک کپڑے سے نکل جائے تو کپڑا کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل صاف ہو جاتا ہے. تو اسی طرح زکوٰۃ نکلنے کے بعد جو باقی مال ہوتا ہے وہ آپ کا جو اللہ کی نظر میں جو باطنی اس کی صفائی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے، پاکی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اس طرف سے بھی اشارہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے مال زکوٰۃ کے استعمال سے پرہیز کیا جائے، یعنی کہ آپ مال زکوٰۃ کو اپنے لیے استعمال نہ کریں، یہ وہ تو آپ کی اس مال کی میل کچیل ہے.
اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے لیے اور قیامت تک اہل خاندان سے جو بنی ہاشم ہیں ان کے لیے زکوٰۃ کو ناجائز قرار دے دیا۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتمرۃ فی الطریق قال لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے، راستے میں پڑی ہوئی ایک کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ شاید یہ زکوٰۃ کی ہو تو میں اسے اٹھا کے کھا لیتا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا جو ہے وہ لوگوں کو سبق دینے کے لیے تھا کہ اللہ کا ذکر، اللہ کا رزق اور اس کی جو بھی نعمت دی جاتی ہے اگرچہ کم حیثیت ہو، کم قیمت ہو، کہیں گری پڑی نظر آئے تو اس کا احترام اور اس کی قدر کی جائے اور اس سے وہ کام دیا جائے جس کے لیے اللہ نے اسے بنایا ہے۔ کھجور کھانے کے لیے بنائی ہے تو اسے کھا لی جائے۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں اس کو اس لیے نہیں کھا سکتا کہ شاید یہ زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے گر گئی ہو۔ ٹھیک ہے، تو مشکوک اور مشتبہ چیزوں کے استعمال کرنے سے پرہیز اور احتیاط کا سبق بھی اہل تقویٰ کو دیا جا رہا ہے کہ جس چیز میں شک آ جائے تو اس سے بھی اجتناب کیا جائے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اخذ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما تمرۃ من تمر الصدقہ، کیا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچپن میں زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ، کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا اور فرمایا اخ اخ، یعنی کہ اوہو، لیطرحها ثم قال اما شعرت انا لا نأكل الصدقہ، صدقہ نہیں ہے اخ اخ کہا تاکہ کیا کرے وہ اپنے منہ سے نکال دیں، بچے کو کہتے ہیں نا یا نکال دو، تو نکال دیں۔ نکال دے اور تھوک دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ بنی ہاشم ہیں، زکوٰۃ نہیں کھاتے؟ تو ان کے منہ سے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بہت جو ہے وہ نرم دل ہوا کرتے تھے۔ حسن حسین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے کندھے پہ آ کر بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہتے تھے، اٹھتے ہی نہیں تھے، سجدے آپ لمبے کر لیا کرتے تھے۔ تو ضرور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اس چیز کی تلقین دی کہ اب اپنے منہ سے ایک چیز کو تھوک دے تو یہ ان کے لیے جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتي بطعام سأل عنه اهدیۃ ام صدقۃ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور دستور تھا کہ جب کوئی کھانے کی چیز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب سے پہلے یہ پوچھتے کہ یہ ہدیہ ہے کہ صدقہ ہے؟ فإن قیل صدقۃ فقال لأصحابه كلوا ولم يأكل وإن قیل ہدیۃ ضرب بيديه فأكل معهم۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، یعنی کہ ان اصحاب سے جن کے لیے صدقہ کھانے کے لیے میں کوئی مذائقہ نہ ہوتا، جیسے اصحاب صفہ ہو گئے، ٹھیک ہے، تو فرما دیتے تھے کہ تم لوگ کھا لو، اور خود اس میں سے نہیں کھاتے تھے۔ پر اگر آپ کو بتایا جاتا کہ یہ کھانا ہدیہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک ہاتھ بڑھاتے اور اپنے اصحاب کو بھی اس میں کھانے کی شرکت کا فرماتے۔ کسی شخص کو غریب اور ضرورت مند سمجھ کر اعانت کرنا، اس کی امداد کرنا ثواب نیت ہے، ثواب نیت سے جو کچھ بھی اس کو دیا جائے یہ شریعت کی اصطلاح میں جو ہے وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ کوئی غریب ہے، ضرورت مند ہے، آپ کو اس پر رحم آیا، آپ نے اس کو کچھ دے دیا تو یہ کیا ہے؟ صدقہ، ٹھیک ہے۔
زکات تو اپنے ہر حال میں ایک سال میں نکالنی ہے نا، وہ تو فرض بھی ہے، لیکن صدقہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ ضرورت مند کو زکات کے علاوہ ہی مدد کرتے ہیں تو بالکل. اچھا. میم یہ آج لاسٹ کلاس ہے؟ نہیں، کل ہوگی. اچھا. اچھا تو نازیہ، آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے کہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں تو اس میں سے آپ کو اس میں کیا خلاصہ سمجھ میں آیا ہے ابھی تک جو میں نے اتنی ایکسپلینیشن دی ہے؟ صحیح. اس میں یہ ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ، جو قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے کن لوگوں کو زکوٰۃ، جو حقدار ہے زکوٰۃ کے نام، فقراء، مساکین، عامل، مولفۃ القلوب اور رکاب، جو غلام جو آزاد کرنے کے لیے وہ ہوتا ہے. مولفۃ القلوب وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی دلجوئی کے لیے، یا جو نئے نئے مسلمان ہوں، یا وہ غریب لوگ ہیں جو اسلام کی طرف اس لیے زکوٰۃ دی جائے تاکہ ان کے دل نرم ہو کہ اسلام کی کتنی خوبصورتی ہے، اور اسلام تو ویسے بھی انسان کو پیار میں بس کھاتا ہے، اور ان کے دین میں کتنی نرمی ہے تاکہ وہ غیر مسلموں کا بھی خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پھر آگے تھا آپ کا غارم، مقروض. غارم یعنی کہ مراد وہ لوگ جو مقروض ہیں اور ان پہ اتنا قرض ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ان کے پاس پیسے نہیں ہے، تو ان کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے. پھر فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ہر نیک کام میں خرچ کرنا، اور پھر علم دین کی خاطر جو کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہیں ان کے لیے کرنا، مدرسوں کو دے دینا، وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. جہاد کے لیے بھی. پھر سبیل ابن سبیل مسافر جو ہے، بے شک وہ گھر میں مالدار ہو لیکن اس وقت سفر میں اس کے پاس اخراجات نہ ہوں تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ان لوگوں کو دیجیے جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو آپ کے پاس نصاب ہے 7.5 تولہ چاندی، 52 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا. اس کے بعد جو پیسے یا مال آپ کے پاس جمع ہے، سال پورا میں جمع ہوا، اس پہ لازمی ہے 2.5%. پھر دوسری یہ چیز تھی کہ وہ اس کے بعد یہ تھا کہ اپنے رشتے داروں کو زکوٰۃ میں، اپنے والدین کو نہیں دی جا سکتی، اولاد کو نہیں، اس کے علاوہ جو آپ کے غریب، اس کے بعد پھر باقی لوگوں کو. صدقہ جو ہے، صدقہ تو وہ ایک ویسے وہ الگ چیز ہے، زکوٰۃ الگ چیز ہے. صدقہ ہے جو لوگ غریب ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، آپ ان کو خاموشی سے دے دیتے ہیں صدقہ، ان کی ضرورتیں پوری، یعنی کہ آپ کو دل میں رحم آیا یہ لوگ ضرورت مند ہیں، ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو بھی صدقہ دے دیں. پھر آل رسول کے لیے صدقہ خیرات زکوٰۃ حرام ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ آل رسول کے لیے صدقہ خیرات جائز نہیں ہے، ان کو آپ ہدیہ دیں. جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کھانا لے کے آتا یا کوئی چیز لے کے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھتے یہ صدقے کی تو نہیں ہے. اگر صدقے کی ہوتی تو اپنے اصحاب صفہ میں یا باقی صحابہ کرام میں تقسیم کر دیتے. اگر کوئی ہدیہ آتا اس میں خود بھی لیتے اور صحابہ کرام کو بھی دیتے. صحیح. اچھا، یہاں پر ایک سوال ہی ہوتا ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی میں ماری. اچھا، یہاں ایک سوال کہ کیا ہم صدقے کی، زکوٰۃ کی اتنی بات کر رہے ہیں تو صدقہ جو ہے، جو ہمارے اگر ماں باپ میں سے کوئی مر چکا ہے تو کیا ہم ان کی طرف سے صدقہ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. مرنے والوں کی طرف سے صدقہ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امی افتلتت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میری والدہ کا بالکل اچانک اور دفعتاً انتقال ہو گیا، اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ موت واقع ہونے سے پہلے کچھ بول سکتی تو وہ ضرور کچھ صدقہ کرتی. تو اب اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کا ثواب ان کو پہنچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں پہنچے گا. لیکن صدقہ اللہ نے بندوں کے ساتھ اس نیت سے اور اس امید پر احسان کرنا کہ اس کے وسیلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت اور مہربانی نصیب ہوگی. بلا شبہ وہ اللہ کی رحمت اور اس کا کرم اور احسان حاصل کرنے کا خاص وسیلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جس طرح ایک آدمی اپنی طرف سے صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ثواب کا کس صلے کی امید رکھتا ہے. صدقہ ہم کسی کے لیے کر رہے ہیں لیکن ہم ثواب کی امید کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ رہے ہیں.
اسی طرح اگر کسی اللہ تعالیٰ مرنے والے کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اور صلہ اس مرنے والے کو عطا فرمائے گا. یہ کہتے میں نیک اللہ صدقہ جاری ہے. بالکل جب وہ نیک عمل کریں گے تو ثواب ان پہ والدین کو جائے گا. اگر وہ ان کے نام پہ صدقہ کریں گے تو وہ تو پھر ظاہر جائے گا. بس مرنے والوں کی خدمت اور ان کے ساتھ ہمدردی اور احسان کا ایک طریقہ ان کے لیے دعا و استغفار ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ کیا جائے. جیسے ویسے ہی صدقہ کیا جائے جیسے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے یہ ہے کہ جیسے اس رمضان میں بندہ ان کے لیے ان کے ثواب کے لیے صدقہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے، ان کی اولاد کو مال دیا ہے تو وہ اپنے والدین کے نام پر صدقہ کرے. بالکل. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجلا الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. وقال، اور کہا، ان ابی ماتا، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے. ولم یوسی، اور انہوں نے ترکہ میں کچھ مال نہیں چھوڑا. ان ابی ماتا، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے. وترک مالا ولم یوسی، اور انہوں نے ترکہ میں جو کچھ مال چھوڑا ہے اس کے بارے میں وصیت نہیں کی کہ وہ کیا کرے. کیا ہے، صدقہ ہے، کس کے لیے ہے، اس کے حوالے سے کوئی وصیت نہیں کی. فهل يكفر عنه ان اتصدق عنه؟ فقال نعم. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میرا یہ صدقہ ان کے لیے کفارہ سیئات اور مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو اللہ تعالیٰ کے سے جو ہے وہ اس چیز کی امید رکھنی چاہیے کہ اس کا اجر جو ہے وہ ہمیں اللہ کی طرف سے دیا جائے گا. اس کا اجر دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ اس کا اجر دے گا. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان العاص بن وائل نظر فی الجاہلیت ان ینحر 100 بدنۃ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے دادا عاص بن وائل نے زمانے جاہلیت میں 100 اونٹ قربانی کرنے کی نظر مانی تھی، پھر وہ اس کو پورا نہ کر سکے تو ان کے ایک بیٹے ہشام بن العاص نے 50 اونٹوں کی قربانی اپنے باپ کی اس نظر کے حساب سے کر دی. اور دوسرے بیٹے عمر بن العاص نے، ہشام بن العاص نے 50 کیے، اور دوسرے بیٹے عمر بن العاص نے، جن کو اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے باپ ایمان لے آئے ہوتے اور پھر تم ان کی طرف سے روزے رکھتے یا صدقہ کرتے تو ان کے لیے نفع مند ہوتا اور اس کا ثواب ان کو پہنچتا، لیکن کفر و شرک کی حالت میں مرنے کی وجہ سے اب تمہارا کوئی بھی عمل ان کے کام نہیں آ سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان کی حالت میں کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے لیے اگر صدقہ دیا جائے تو صدقہ جو ہے اس کا اجر اس کو ملتا ہے. چونکہ ان کو اس لیے منع کر دیا گیا کیونکہ ان کے والد جو ہے وہ حالت شرک میں، حالت کفر میں انتقال کر گئے تھے. میں ایک بات یہ پوچھنی ہے، فار ایگزامپل جیسے ہم صدقہ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو دوسروں کو موٹیویشن کرنے کے لیے یا ان کی رہنمائی کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے اس کی اتنی مدد کیا، تو یہ تو اس میں ریاکاری میں نہیں آئے گا نا، کہ خالی کہ ان لوگوں کو رہنمائی دینے کے لیے تاکہ ان کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہو کہ صدقہ خیرات کرنی چاہیے. بالکل. اگر آپ جو ہے وہ کسی کو موٹیویشن کے لیے اس بات کو صدقے کا ذکر کر رہی ہیں تو آپ کر سکتی ہیں کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ ان کو بھی اس چیز سے وہ ہو احساس ہو. احساس ہو. لیکن اگر جو ہے وہ آپ صرف اس لیے بتانے کے لیے کہ ہم اتنا دے چکے ہیں تو پھر یہ تو ریاکاری میں آ جائے گا. ریاکاری آ جاتا ہے نا. بالکل کچھ بعض لوگوں کے پاس ہے لیکن اگر وہ ان کو شاید وہ سمجھ نہیں ہے یا وہ ان کو اس کا ثواب کا نہیں پتا، اس کا اجر کا نہیں پتا ہے، ان کو موٹیویشن کے لیے کہ صدقہ خیرات کی اتنی اہمیت ہے، مصیبتیں جاتی ہیں، بلائیں ختم ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ملتا ہے تو دینا چاہیے، یا اس طرح کی رہنمائی نا. تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صدقہ وغیرہ جو قابل قبول نیک عمل ہے کسی مرنے والے کی طرف سے کیا جائے تو اس کا ثواب اس کو پہنچایا جائے گا اور اس کے لیے نفع مند ہوگا اور اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا. جس طرح اس دنیا میں ایک آدمی اپنا پیسہ کماتا ہے، پیسہ اللہ کے کسی دوسرے بندے کو دے کر اس کی خدمت اور مدد کر سکتا ہے اور وہ بندہ اس سے نفع اٹھا سکتا ہے، اسی طرح اگر کوئی صاحب ایمان اپنے مرحوم ماں باپ یا کسی دوسرے مومن بندے وغیرہ کی طرف سے صدقہ کر کے اس کو آخرت میں نفع پہنچانے کے لیے اس کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو
ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا دروازہ کھلا ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ جیسے حج بدل کے بارے میں بتایا گیا تھا، حج سے کر سکتے ہیں، حج بدل والدین کی طرف سے حج کرنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں حج والدین کی طرف بدل حج کیا ہونا حج ہے، بدل کا حج بدل حج بدل کے حوالے سے ایک انشاءاللہ۔ مثال ہے اس کی، جی یہ اس کی مثال ہے، میں نے کہ صدقہ کس طرح پہنچتا ہے والدین کو، اگر حج بدل کیا جائے تو اس کا ثواب اس کو والدین کو پہنچ جاتا ہے، بالکل، اس کا ثواب بھی اجازت ہے جی۔ بالکل۔ تو دیکھیں، حج آپ کریں یا صدقہ آپ دیں یا روزہ آپ ان کی طرف سے رکھیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب دے گا۔ ثواب پہنچائے، ٹھیک ہے؟ تو ثواب پہنچانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں آپ کے اجر میں بھی اور ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ہے وہ بالکل، جن کے والدین جو ہے وہ انتقال کرتے ہیں، اور کیونکہ ہم آج جو بھی ہیں اپنے والدین کی بدولت ہیں، اگر والدین نے ہمیں پڑھایا لکھایا نہ ہوتا، اگر والدین نے ہمیں اس قابل نہ کیا ہوتا تو ہم آج شاید اس مقام پہ نہ ہوتے۔ بے شک اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جن کے والدین جو ہے وہ تاحیات ہیں، وہ ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑیں۔ والدین کی خدمت کا تو ویسے ہی اتنا زیادہ اجر ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان سے خندہ پیشانی سے ملو، اف تک نہ کو اف تک نہ کہو، ان سے خندہ پیشانی سے ملو، مسکرا کر دیکھنا ان کو صدقہ ہے۔ تو ایک مبرور حج کا ثواب ہے، حج مبرور، ایسا حج جو کہ قبول کر لیا جائے، اس کا ثواب ہے ان کی طرف ہنس کر دیکھنا۔ تو جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، ان کو یہ موقع نہیں مل سکتا، تو ان کے لیے یہ احادیث جو ہے وہ ایک نعمت ہے جی، کہ آپ ان کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ دیں، تو آپ کی طرف سے ان کے لیے جو ہے وہ اس کا اجر آپ کی طرف سے پورا پورا ملے گا، تو ان کو خوشی ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس چیز کا دھیان رکھیں۔ انشاءاللہ پھر جو ہے وہ کل اپنی مزید آگے کی کلاس کو کنٹینیو کریں گے۔ محمد فاروق صاحب، آج ہم نے کلاس کے شروع میں ساری دعائیں جو ہیں وہ سنی تھی اسٹوڈنٹ سے، تو جی جی کہ آپ نماز کی وجہ سے تھوڑا لیٹ جوائن کرتے ہیں، اسی لیے میں آپ سے جی جو ہے وہ آخر میں سوال کر لیتی ہوں، تو جی آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ جو جتنی بھی دعائیں ہیں وہ ساری آپ کو یاد ہیں، اس میں سے کوئی ایسی دعا ہے جو یاد نہ ہو؟ جی، میں نے تو ساری یاد کی ہوئی تھی، یاد کی ہوئی تھی؟ نیا جس پھل کھانے کی دعا طرح سنا دیجئے، کون سی؟ نیا پھل۔ اللہم بارکنا، اللہم بارکنا فی ثمرنا وبارکنا فی سائنا اللہم بارکنا فی ثمرنا وبارکنا فی مدینتنا وبارکنا فی سائنا وبارکنا فی بدنا۔ نیا کپڑا، نیا عمامہ پہننے کی دعا۔ اس کے اللہم لک الحمد، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کو لگ الحمد، اللہم لک الحمد کما کسویتنی ہی، مطلب تو کچی کچی یاد ہے، تھوڑی صحیح یاد کی ہوئی تھی، ایک دفعہ یاد نہیں ہوئی۔ آج ریویژن کر لیں سارے اسٹوڈنٹس، کیونکہ ہماری اچھا لاسٹ کلاس ہوگی، تو انشاءاللہ میں کل جو ہے وہ اوور آل ساری دعائیں بھی سن لوں گی، اور پھر اس کے ٹھیک بعد جو ہمارا لاسٹ لیسن ہوگا اس کو کور کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ نازیہ آپ بھی ہے ریویژن کر لیجیے گا، زہرا ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک ریویژن کر لیجیے گا۔ زہرا، آپ نے ہینڈ کیا تھا درمیان میں، کہ آپ کو کوئی سوال تھا؟ میم وہ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ کل بھی زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہی کلاس ہوگی؟ نہیں نہیں نہیں، کل ہمارا سلیبس کو میں گو تھرو کروں گی، اس میں جو ہمارا ٹاپک رہ گیا اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اوکے ٹھیک ہے میم۔ جی نازیہ، آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ میم یہ کہتے ہیں، کل والا ٹاپک کون سا تھا؟ کل کروائیں گی؟ کل کا زکوٰۃ والا تو ختم ہو گیا۔ جی، زکوٰۃ والا ہمارا بس ختم ہو گیا، ہمارا جو کل اعتکاف کا بھی ہمارا ہو چکا ہے، سحر و افطار کا بھی ہو چکا ہے، زکوٰۃ کا۔ فطر کا بھی ہو گیا ہے۔ جی، لاسٹ کلاس ہماری مسنون دعاؤں کے حوالے سے تھی، تو کل انشاءاللہ ہم نے ہماری جتنی بھی کلاسز ہوئی ہیں، تو اس کے حوالے سے تھوڑا میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ اس کے بارے میں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں اس کو ہم ریویژن کریں گے، اور کوئی ایسی مسنون دعا جو کہ اس کے اندر ایڈ آن کرنی ہو تو پھر وہ کل میں آپ کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ جی. وإياك.